کہا کہ میں نے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور ان دونوں کے خوابوں کی وہ تعبیر بڑے زبردست طریقے سے مشاہدہ کر کے جب ان کی تعبیر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ٹھیک ویسے ہی نکلتا ہے کہ تو سرفراز کیا جائے گا، تو فرعون کا پیالہ پکڑ کر پیے گا اور تو اپنے اس مقام پر بحال کیا جائے گا، لیکن تجھے کیا کیا جائے گا جی؟ قتل کیا جائے گا۔ سو مشاہدہ، تشریح اور اخلاق کا پھر ہے جی نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے آخری دو دوست ہیں، کیوں اور کیسے، why and how۔ سو یہ وہ 6 دوست ہیں جن کو آپ اپنے دوست بنا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کی کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی واقعہ سے، کسی بھی طلب کو پڑھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں جی؟ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ پڑھنے سے ہمیں کیا اس کا مطلب ملا ہے اور اب ہم اس کے نتیجے میں اس کو کس طرح اپنی زندگی میں اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ 6 دوست بہت اہم ہیں۔ سو ہم پولس رسول کا خط پڑھ رہے ہیں، اس لیے میرے پاس آج کیا ہے جی؟ بہت کم وقت ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ سیکھیں۔ اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنا لیں، کیونکہ آگے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اگلے حصے میں جائیں تو ہم سیکھیں، کیونکہ آج ہم پولس رسول کی دعا پر غور کریں گے۔ پولس رسول کی دعا پر غور کریں گے، اور دعا پر غور کرنے سے پہلے میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط، اس کا جب ہم پہلا باب اس کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ پولس کی دعا ہے، اور اس دعا کو جب ہم دیکھتے ہیں بڑی زبردست دعا ہے، اور جب ہم اس خط کا مشاہدہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ خط کیوں اتنا بابرکت ہے، اور ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے لکھا گیا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کلیسیا میں کرتا ہے کہ بھائی صاحب پولس رسول نے یہ خط کہاں سے لکھا، تو ہم پر لازمی ہے کہ ان کو صرف کہنے والے نہ بنے بلکہ ثبوت کے ساتھ بتانے والے بنے کہ اس نے یہ خط کہاں سے لکھا۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اس نے یہ خط کہاں سے لکھا؟ قید خانہ سے؟ زبردست جواب ہے، قید خانہ سے۔ اب اس کے جواب کے لیے کیا ہے جی؟ ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن یعنی کہ اس میں جانا ہوگا، سیکھنا ہوگا کہ واقعی جو کچھ کہا گیا اس کے معنی یہی ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت۔ 3 باب اس کی پہلی آیت، جب کوئی ہم سے کہتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ خط اس نے جیل خانہ سے لکھا ہے، جب وہ قیدی تھا، جب 2 رومی سپاہیوں کے ساتھ اس کو کیا ہے جی چین زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اور پولس رسول کو کیا ہے جی یہ خط اس نے قید خانہ سے لکھا، تو ثبوت ملتا ہے افسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت سے۔ وہ کہتا ہے اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں۔ اس کے بعد اگلا ثبوت ہمیں ملتا ہے افسیوں 4 باب اس کی پہلی آیت میں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے بلائے گئے تھے اس کے لائق چلو۔ اور پھر آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں چھٹے باب کی جب ہم 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق 2 گواہوں کی گواہی کیا مانی جاتی ہے جی؟ سچی اور برحق مانی جاتی ہے۔ ہمیں 3 گواہ مل گئے کہ اس نے کیا ہے یہ 3 باب میں کہا میں قیدی ہوں، 4 باب میں اس نے کہا میں قیدی ہوں، 6 باب میں اس نے کہا کہ میں وہ مسیح کا ایلچی ہوں جو زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ تو جب ہم کسی بھی خط کا مطالعہ کریں مشاہدہ بہت ضروری ہے، اس کا تشریح کرنا تب ہی درست ہوگا۔ اگر ہمارا مشاہدہ درست ہوگا تو ہماری تفسیر درست ہوگی، اور اگر ہماری تفسیر درست ہوگی تو ہمارا اطلاق بھی درست ہوگا۔ جیسے کل دھولک والی مثال تھی، بے قاعدہ بجائیں گے تو کسی کو سمجھ یا کسی کو لطف نہیں ملے گا، باقاعدہ ڈھولک بجائیں گے سبق کے ساتھ تو سننے والا کہے گا کہ یہ چلنتر چل رہا ہے، یہ جی
کمال ہے یا کوئی اور سبق بجایا جا رہا ہے، تینتال ہے یا کیروا ہے یا پھر کیا ہے جی گھوڑا چال چل رہی ہے۔ مردہ جانور کی کھل اگر بول کر درست سبق دے سکتی ہے تو ہم پر بہت زیادہ خداوند کی توقع ہے کہ اس کے پیغام کو درستگی سے لوگوں تک لے کر جائیں۔ اس لیے پالوس کا مطالعہ کرنے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک جھلک پالوس کی زندگی پر دیکھ لیں کہ پالوس رسول کون تھا۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ ایک سرگرم کیا تھا جی، فریسی تھا۔ ایمان 22واں باب اس کی 3 آیت، 23واں باب اس کی 6 آیت، 26واں باب اس کی 5 آیت، دوسرا کرنتھیوں 22واں باب 11 باب اس کی 22 آیت، گلتیوں 1 باب اس کی 14 آیت اور فلپیوں 3 باب اس کی 5 آیت کے مطابق وہ کہتا ہے جی میں اپنے خاندان کے تعلق سے کیا تھا جی، سرگرم فریسی تھا۔ وہ ایک رومی بھی تھا۔ ایمان 16 باب اس کی 22 سے 37 آیت کے مطابق اور 25 آیت کے مطابق 28 آیت کے مطابق کیا تھا جی، رومی شہر کا کیا تھا جی، شہری تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی، یونانیوں کے لیے یونانی اور رومیوں کے لیے کیا ہوں جی، رومی۔ ابتدائی کلیسیا کو ستانے والا یا دکھ دینے والا بھی اسے کہا گیا ہے۔ ایمان 7 باب اس کی 8 آیت سے 58 آیت تک اور 58 آیت اور 8 باب اس کی پہلی آیت سے پھر تیسری آیت اور پھر 9 باب کی پہلی آیت اور پھر 4 باب سے آگے شروع ہوتا ہے 22ویں باب تک۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کلیسیا کا ستانے والا ہوں۔ سول کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں کہ سول کس طرح پالوس بنا۔ ایمان 9 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہمیں 22ویں باب میں ملتا ہے، پھر اس کا ذکر 26ویں باب میں ملتا ہے، پہلا کرنتھیوں 9 باب میں ملتا ہے اور اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 15 باب اور گلتیوں 1:13 میں اور پہلا تimotheus 1 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں ملتا ہے کہ سول کس طرح پالوس بنا۔ اس کے بعد اس کے بلاوے کو دیکھتے ہیں کہ رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ ایمان 22واں باب اس کے بعد پھر 21واں باب، ایمان 22واں باب اس کی 14 سے 21 اور 26واں باب اس کی 16 سے 18 اور رومیوں 1 باب اس کی 1، پہلا کرنتھیوں 1 باب اس کی 1 آیت اور پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 1 آیت اور پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 15 آیت سے آگے وہ چلتا ہے اور گلتیوں 1:1 میں اور 15 اور 16 آیت میں اور افسیوں 1 میں اور کوسیوں میں یہ سارے حوالہ جات کیا ہیں جی، اسے بیان کرتے ہیں، اس کی رسالت کو، اس کے بلاوے کو۔ اور ان خطوط کی شروعات میں پڑھتے ہیں میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ اور اس کا رسول ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کی پیدائش اندازے طور پر، اور کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہمیں تمام تاریخی لوازمات یا ڈیٹا ملتا ہے اس کے مطابق 10 عیسوی کے ارد گرد کی ہوئی۔ وہ یہودی تھا، وہ فریسی تھا اور اس کا باپ بھی فریسی تھا۔ ایمان 23واں باب اس کی 6 آیت۔ سول اس کا عبرانی نام تھا اور پالوس اس کا رومی نام تھا۔ ایمان 8 باب اس کی 1 آیت، 9 باب اس کی 1 آیت اور 9 باب اس کی 13 آیت کے مطابق کیا ہے جی، یہ ہمیں معلومات ملتی ہے۔ اور وہ کس قبیلے سے تھا جی، وہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا۔ یہ بنیامینی قبیلہ جب دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کا بادشاہ جو سول بادشاہ تھا وہ کس قبیلے سے تھا جی، بنیامین قبیلے سے۔ نئے عہد نامہ کے سول تھا جو ہم رویہ اور طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا اور کلیسیا کو ستاتا ہے، وہ کس قبیلے سے تھا جی، بنیامینی قبیلے سے۔ رومیوں 11 باب اس کی 1 آیت اور فلپیوں 3 باب اس کی 5 آیت کہ میں بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ کلیکیا کے مشہور شہر طرسوس کا باشندہ تھا۔ ایمان 11 باب اس کی 9 آیت، 21واں باب اس کی 39ویں آیت، 22واں باب اس کی 3 آیت۔ اور یہاں پر اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یروشلم کے سب سے مشہور سکول میں اس نے یعنی کہ گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پائی تھی۔
इमाम 22वां बाब उसकी 3, 26वां बाब उसकी 4 बयान करती है। और ये क्या है, लाजमी है जब किसी बंदे की जिंदगी का मुताला करें तो हमें शुरू से शुरू करने की जरूरत है। वो कौन था, वो कहाँ से आया, उसका खानदान, वो कहाँ पर रहता था, कहाँ से उसने तालीम पाई और उसके जिंदगी के तर्ज हयात के अहदाफ